بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اور یہ آیت خاتم النبیین کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ اپنے بھائی سے عرض کرنا چاہوں گا کہ شان نزول کے بارے میں جو بحثیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور گویا نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نازل نہ ہوتی۔ یہ لفظ شان نزول کو یا تو ہم ایک دوسری انتہا میں غلط استعمال میں لے جاتے ہیں یا اس کے اصل مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں ہم، تو یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ دوسرا، ہم اس آیت کو جب سامنے رکھیں تو سورت جو کوثر ہے وہ ہمیں ضرور اپنے سامنے رکھنی چاہیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم دوبارہ اس آیت کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت تھی اور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی اس معنوں میں نہیں تھی کہ کوئی بالغ مرد جو ہے وہ اس کے آب باپ نہیں تھے۔ جو بچے پیدا ہوئے 7 8 9 جتنے بھی تھے، 11 تک روایت مل جاتی ہے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس آیت سے اترنے تک، ہاں اس آیت کے اترنے کے 3 4 سال کے بعد ایک بیٹا اور پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ابراہیم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جلدی ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اس آیت کے اترنے تک کوئی بھی ایسا لڑکا یا ایسا مرد نہیں تھا جس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے، اور اسی وجہ سے وہ عرب معاشرہ جو نرینہ اولاد کے اوپر بڑا تفاخر کا اظہار کرتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ جس کی آگے نرینہ اولاد ہوتی ہے اس کی نسل چلتی ہے تو وہی اصل میں قابل فخر ہے، اور جس کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی اس کو ابتر کہتے تھے، اس کی تو نسل ہی آگے نہیں چلی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمسخر کے طور پر، طنز کے طور پر ابتر کہا کرتے تھے، جس کے رد میں وہ سورۃ کوثر آئی جس میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہرگز نہیں، تم ابتر نہیں ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ اب اگر ابتر کے مضمون اس کو لیا جائے کہ کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تو کیسے نہیں درست ہو سکتا ہے؟ اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے واپس ہم آتے ہیں اس آیت خاتم النبیین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ گویا جو یہ کہا جاتا تھا اسی کی تو تائید اور تصدیق کر رہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس تصدیق کرنے کے ساتھ ہی ولیکن، لیکن اب یہ ولیکن جو ہے، یہ جو عربی زبان کا اسلوب ہے، بولنے کا انداز جو ہے، یہاں جب ولیکن آتا ہے، اردو میں بھی ہم ایسے اسی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ لیکن کا جو مفہوم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اب پہلے جو بات کی جا رہی تھی اس کا ازالہ آئے گا، اس کی کسی نہ کسی رنگ میں آگے نفی ہو کے ایک اور مضمون بیان ہوگا جو پہلے جو مضمون میں کمی یا خامی یا کوئی کمزوری تھی اس کو ختم کرے گا۔ اب کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، تو کیا آگے کیا آیا ولا کے رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو
کیا کسی مرد کا باپ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ نبی نہیں ہے؟ قرآن کریم کیوں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ قرآن کریم نے اگر یہ دلیل پیش کی ہوتی کہ جو شخص کسی مرد کا باپ نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ استثناء بیان کر رہا ہے۔ یا اگر پہلے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوتی وہ رسول نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، نرینہ اولاد نہیں لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں یہاں ایسا مضمون چاہیے ولیکن کے بعد کہ جو پہلے مضمون کا جو کمی تھی، جو کمزوری تھی، جو خامی تھی، اس کا ازالہ کرے۔ اب پہلے مضمون نے کیا تھا کہ کوئی نرینہ اولاد نہیں، اور یہاں فرما دیا ولیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو مضمون بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ رسول ہونے کے ناطے وہ تمام مومن مردوں کے باپ ہیں، تو وہ ابوت کا مضمون، باپ ہونے کا مضمون پہلے فکرے میں جو نفی ہو گئی تھی اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مرد کے کتنے بچے ہوں گے؟ 2 3 4 8 10 کا باپ ہوگا۔ اگر یہ 8 10 کا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کو ایک اور مقام ہم دے رہے ہیں، اور وہ یہ مقام ہے کہ یہ ہر مومن کا باپ ہے۔ وہ خاتم النبیین، اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مقام دے رہے ہیں ہم، اور وہ سورۃ کوثر والا مقام ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ صرف مومنوں کے باپ نہیں، وہ نبیوں کے بھی باپ ہیں۔ تو یہ ایک مضمون ہے جو اس سیاق و سباق، اس پس منظر کے مطابق ہے جو مخالف یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی تو نعوذ باللہ نرینہ اولاد ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ رسول ہونے کے ناطے مومنوں کا باپ اور خاتم النبیین ہونے کے ناطے اب نبوت اس کے در سے چلے گی۔ اب جس طرح بیٹا اپنے باپ کے نقش لیتا ہے، ابھی میرے دونوں بزرگ ساتھیوں نے یہ مضمون بیان کیا، مغر کا نقوش پیدا کرنے والا، تو اس کو ایک اور رنگ میں ابوت کا مضمون جو ہے، باپ ہونے کا مضمون یہاں بیان کرتا ہے کہ جس طرح بیٹا اپنے باپ کے نقش لے کر پیدا ہوتا ہے، الولد سر لابیہ ہے، بچے کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے آدمی کہ اس کے اندر اس کے نقوش، اس کے نین، اس کے بشرا بتاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو اب یہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے اندر جو نقش پیدا کرے گا وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یا دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں فنا ہو کر آپ کے اثرات کو اپنے اندر لے گا تو وہ اثرات بتائیں گے کہ یہ اس نبی کا متبع تھا، اس کا امتی یہ شخص تھا کہ جس کو یہ مقام اور یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو آیت خاتم النبیین میں بیان ہوا ہے۔